اچھا مجھے بتائیے کہ ہاؤ ایڈوانس از دی ٹیکنالوجی دیٹ وی آر یوزنگ ان شوکت خانم؟ دیکھیے تمام فیلڈز میں، چاہے سرجری ہو، ریڈیشن ہو، کیموتھراپی جس کو میڈیکل آنکولوجی بولتے ہیں، سپورٹ سروسز ہیں، آئی سی یو کیئر ہے، ڈائگنوسٹکس ہیں، ہر وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیسٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان تک رسائی حاصل رہے. اب ایک ڈیولپنگ ملک میں ہو کے بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز تک ریچ کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس کا سب سے کیا یہ کتنی بینیفیشیل ہے، اور کاسٹ بینیفٹ ریشو بھی اس کی کیا ہے، اور کیا یہ سائنٹیفکلی پروون ہو رہی ہے کہ یہ. اس کی سب سے بیسٹ مثال پیٹ سی ٹی ہے. پیٹ سی ٹی اسکینر سال سے چل رہے تھے، لیکن جب ہمیں یہ لگا کہ اب پیٹ سی ٹی کے بغیر ماڈرن کینسر کیئر کی تشخیصی جو ایلیمنٹس ہیں، جو اس کی ڈائگنوسٹکس ہیں، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، تو وی بیکیم دا فرسٹ ونس ٹو انسٹال اے پیٹ سی ٹی. اور اس کے لیے ہمیں سائیکلوٹران الگ سے لگانا پڑا، کیونکہ پہلا اسکینر تھا تو سائیکلوٹران تو مارکیٹ میں موجود نہیں تھے، تو اس لیے ہمیں پیٹ سی ٹی تو لگا ساتھ سائیکلوٹران لگانا پڑا اس کے ریڈیو آئسوٹوپ کے لیے. سو اس میں بہت ہیویلی انویسٹ کیا گیا، اور ہمیشہ یہ ہم کرتے ہیں. لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہر روز کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی جو آخری چیز بھی ریڈی ہوئی ہے وہ آ کے یہاں لگی ہوئی ہے، کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا. تھوڑا دیکھنا سوچنا پڑتا ہے، اپنے فائنینسز بھی دیکھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ تھوڑا ایک ذکر میں کرتا چلوں سرٹیفکیشنز کا، کیونکہ وہ بھی ایک انویسٹمنٹ انٹو ماڈرننیس ہے، انٹو ماڈرنٹی ہے، انٹو ہائی ٹیک ہے، جو بڑی ضروری ہے. میں بطور سی ای او آف شوکت خانم تو بیٹھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں جی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بٹ آپ کو کیسے یہ یقین دہانی ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا کسی معیار کا کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں جو کہ یہ سرٹیفکیشن تھرڈ پارٹی ہیں جو آ کے آپ کو سروے کرتے ہیں، اور بڑا ایکسٹینسو سروے ہوتا ہے. 1 2 3 ہفتے وہ بیٹھ کے ایک چیز آپ کی جھنجھوڑ کے نکال کے دیکھتے ہیں. اور ایسا ایک ادارہ ہے اور جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل. پاکستان میں صرف تین ادارے ایسے ہیں جو سرٹیفائڈ ہیں، اور ہم وہ واحد ادارہ ہیں جس کی جوائنٹ کمیشن کی انٹرپرائز ایکریڈیٹیشن ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ہسپتال والے جو آرگنائزیشنز ہوں ان کی جو کوآرڈینیٹڈ جو مربوط فنکشننگ ہے اس کے بارے میں وہ سرٹیفکیشن دیں. تو وی ور دا تھرڈ ونس ٹو گیٹ دا JCI سرٹیفکیشن. ہم سے پہلے آغا خان اور شفا کر چکے تھے، لیکن پھر یہ جو انٹرپرائز ایکریڈیٹیشن ہے یہ ہمیں اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمارا لاہور میں بھی کیمپس ہے، پشاور میں بھی ہے، اور کراچی میں بھی بننا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ایک تھرڈ پارٹی کہتی ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے ایز اے کوآرڈینیٹڈ ہائیلی افیکٹو اینٹی کام کرتا ہے. تو اگر ایک جگہ میں آپ کے کوالٹی اور پیشنٹ سیفٹی کے اسٹینڈرڈز ایک جیسے ہیں تو کیا دوسری جگہ بھی ویسے ہیں؟ اور کیا آپ کے تینوں سینٹرز آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیسنز لرن ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کی کنیکٹنگ کیا ہے اینٹی اوپر سے؟ تو یہ سرٹیفکیشن بھی ہم نے حاصل کی، اور اس کا مقصد یہی تھا، ایک ہمیں تسلی ہو کہ بھئی ہم بہتر کام کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈز بڑھیں. کیونکہ جب آپ سرٹیفکیشن کرنے جاتے ہیں تو آپ کو گیپس ملتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہاں تو ہم سے ایک چیز مس ہو گئی. تو وہ کور ہوتا ہے. اور پھر جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں، آپ میرے ڈونر ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیے میں نے تو ہسپتال کی تعریف کرنی ہے، میں وہاں کام کرتا ہوں، لیکن آپ کو کیسے تسلی ہوگی کہ میں سچ بتا رہا ہوں جب ایک تیسرا شخص آ کے تھرڈ پارٹی جو ان ریلیٹڈ ہے وہ آگے کہتا ہے کہ ہاں ایک معیار کو یہ پورا کر رہے ہیں. اینڈ سیم گوز فار آڈیٹنگ. ایگزیکٹلی، اسی لیے آڈٹ تھرڈ پارٹی کیوں کرتی ہے؟ وہ فائنینشیل ٹرانسپیرنسی کا ذکر ہے، یہ آپریشنل ہے. زبردست. صحیح. یہ جو جوائنٹ کمیشن کا انٹرپرائز ہے، یہ گلوبلی دنیا بھر میں یہ جو انٹرپرائز ایکریڈیٹیشن والا اسٹینڈرڈ ہے، اس میں ہم وی ور دا سیکنڈ ہاسپٹل ان دا ورلڈ ٹو گیٹ دس. ریئلی؟ جی بالکل. فرسٹ ون کون ہے؟ فرسٹ ون کوئی میں UAE میں شاید ہاسپٹل ہے، میں آئی ایم ناٹ شیور کہ کون سا ہے، لیکن سو وی ور دا سیکنڈ ونز ان دا ورلڈ. اینڈ بڑی اس پہ ایفرٹ لگی، کیونکہ کوآرڈینیشن جو ہے نا وہ ایک بڑا ایک سینسٹیو سا ٹاپک ہوتا ہے. آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جہاں اگر آپ نے ایک جگہ سے ایک لیسن حاصل کیا، آپ کی فارمیسی میں پتہ چلا کہ اگر لیبل ایسا ہو تو اس سے یہ خدا نخواستہ رسک ہو سکتا ہے، تو کیا آپ کے سسٹم میں اتنی ایفیشنسی موجود ہے اور اتنی کوآرڈینیشن موجود ہے کہ آپ کے سارے سسٹم میں وہ چینج جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو؟ تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، اس کی اور بہت سی ان کی باریکی ہے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انفیکٹ آرگنائزیشنس کو تو یہ پریکٹس کرنی چاہیے اور کرتی ہوں گی، کیونکہ لرننگ آرگنائزیشن آپ نے ہونا نا. پرفیکٹ تو آپ کسی دن بھی نہیں ہوتے، جب بھی جہاں پہنچتے ہیں جو اگلا مرحلہ ہے وہ آپ سے آگے ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے کلپ انجوائے کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پہ دیے گئے لنک پہ کلک کیجیے، اور میرے مین چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس ملتی رہیں. بہت شکریہ.